تو یہ تو شاہد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ون وے means from Afghanistan they can export whatever it is a one way thing going via Wagah. But Indians cannot export anything via Pakistan to Afghanistan. جنرل صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کیونکہ اس پہ بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیلری کلنٹن وہاں پہ کیوں موجود تھیں, امریکن پریشر میں یہ ہوا ہے, پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پھر حکومت کے بھی مختلف بیانات آ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اب یہ کہا ہے کہ یہ ٹرانزٹ معاہدہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہے. ذرا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے جی 3 دن پہلے اس سے جب وہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہوا ہے اس سے صرف 3 دن پہلے کرشنا صاحب جو ہے کشمیر کے نام پہ بھڑک کے اور اٹھ کے چلے گئے اور یہ اس قدر تعطل پیدا ہوا بات میں, اور پھر اس کے بعد اتنی بڑی کنسیشن دے ڈالی جو ہم نے 1965 کے بعد بند کی ہوئی تھی. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ بھائی کابل کا راستہ انڈیا کو چاہیے تو وایا کشمیر جائے گا, یعنی کشمیر کا معاملہ سیٹل کرو. یہ ترپ کا پتہ ہمارے پاس تھا, ٹرمپ کارڈ تھا, جس کو ہم نے اس طریقے سے آسانی سے ضائع کر دیا. اب میں مان لیتا ہوں کہ یہ یک طرفہ ہے, چلو افغانستان کے لیے کر لیں. ابھی اتنے سال افغانستان کے ساتھ ہمارے رہے تو افغانستان نے کوئی شور نہیں بجایا. آج کیا اس کی تکلیف ہو گئی, اور یہ واقعی کیوں ایک ہیڈ مسٹریس کی طرح کھڑی ہو کے وہاں پہ, اور ان کا آپ نے تاثرات ان کے چہرے پہ دیکھنے تھے کہ جس طریقے سے بچے اسکول کے وہ دستخط کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, اس طریقے سے اس کو واچ کر رہی تھی. تو اٹ واز ویری ان یوزول, ویری ایکسٹرا آرڈنری. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کیا چیز ہے. دراصل اگر ون وے قبول بھی کر لیا جائے کہ انڈیا کو آئندہ راستہ نہیں دیا جائے گا انڈیا کی گوڈز کے لیے, تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ $3 ٹریلین کی منرل جو ہے افغانستان میں ایسٹیمیٹڈ ہیں کہ وہاں پہ بڑی آسانی سے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو مائن کیا جا سکتا ہے. اور کارپوریٹ امریکہ جو ہے وہ مر رہا ہے اس وقت کہ وہاں پہ پہنچ جائیں, کیونکہ ان کا تو ایک ہی بزنس کرنا, پیسے لینا, یہ کرنا. اب وہاں پہ کوبالٹ ہے, وہاں پہ لیتھیم ہے جو کہ بہت ہی ریئر منرل ہے, وہاں پہ نیوبریم ہے جو ایک بہت ہی جس کو ہائی کنڈکٹنگ سٹیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بہت یوزز ہیں, بہت ہی ریئر قسم کی وہ منرل ہے. تو یہ $3 ٹریلین کی جو ہے اس کے اوپر ساروں کی نظر ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے انڈیا سے کبھی ایک آئٹم بھی نہیں جائے گی, ایک بلی بھی وہاں نہیں جائے گی, تو بھی یہ $3 ٹریلین کا جو سامان ہے جو نکلے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم, وہ وایا انڈیا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوگا, اور بامبے کی بندرگاہ اس کے لیے استعمال ہوگی یا اس کی پروسیسنگ انڈیا میں ہوگی. اور گوادر جو ہے اس کے اوپر زد پڑے گی. اس کی گوادر کا ان کو بہت تکلیف ہے, بہت درد ہے سبھی کو. اس کا گوادر کا درد انڈیا کو بھی ہے, اسرائیل کو بھی ہے, اور امریکہ کو تو ہے ہی. تو یہ گوادر کو انفیکٹو کرنے کے لیے یا اس کی جنرل صاحب جب ہیلری کلنٹن وہاں گئیں تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے, اور ساتھ میں کارزائی صاحب نے بھی کہا کہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ لوگ صرف ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر اتنے خوش ہو رہے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح کہا آپ نے, آپ بالکل اندازہ سے. یہ دراصل چال بازیاں ہوتی ہیں. ہماری حکومت دباؤ میں آ کے کر گئی, اب ان کو یہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اچانک ہی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جناب جو معاہدات ہیلری کلنٹن کی موجودگی میں دستخط ہو گئے, آپ سمجھ لیجیے وہ معاہدہ ہو گیا آپ کی پارلیمنٹ. اور دوسرا ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے ایک صاحب کہ ہمارے آئین کے اندر ریٹیفیکیشن کا کلاز ہی کوئی نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے پاکستان واحد جمہوریت ہے جس کے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر حکومت کوئی معاہدہ انڈر پریشر سائن کرتی ہے تو اس کو ریٹیفائی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جانا ہوگا. تو ہمارے پاس اس کے توثیق کا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈر ڈیوریس اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو یو کی ناٹ بیک آؤٹ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ہیلری کلنٹن کی ریسنٹ پاکستان کے جو انہوں نے وزٹ کی تھی. شاید امین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ جب وہ آپ آئیں, جب انہوں نے پاکستان کی وزٹ کی تو کچھ اس طرح کے اشارے ملے کہ وہ پاکستان کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لیے تھوڑا سا امریکہ نے کچھ اشارے دیے. پھر بعد میں انہوں نے ٹوٹلی اس کو انکار کر دیا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ پھر یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ امریکہ کو بھی تحفظ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہم پیش قدمی کر رہے ہیں سول نیوکلیئر کی, مطلب. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ ڈو یو تھنک دس اینی پاسبلٹی دیٹ ان فیوچر امریکہ جو ہے پاکستان کو اکوموڈیٹ کرے گا جس طریقے سے اس نے انڈیا کو کیا ہوا ہے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں؟ نہیں دیکھیے, پاکستان کو یقیناً بہت ضرورت ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی, کیونکہ
اس ملک کی جو انرجی شارٹیج ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. اور پھر نیوکلیئر انرجی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ پولوشن فری ہے, غالباً اکنامکلی بھی زیادہ وائبل ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان کی پالیسی یقیناً یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تعاون ہے اس کو بڑھایا جائے. آلریڈی ایگزسٹنگ ہے لیکن اس کو اور زیادہ آگے لے جایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا رویہ اس بارے میں یہ ہے کہ وہ کوئی خاص تو اس کی مخالفت نہیں کر رہے, لیکن غالباً زیادہ خوش بھی نہیں ہیں. اور انہوں نے البتہ ایک کم کا پخ لگائی ہے کہ جی وہ جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہے وینا کا, اس کے کنسرنز کو دور کیا جائے. وہاں پہ سلسلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں کئی ممالک شامل ہیں, لیکن ایک ہمارے پہ ایک قسم کا ایک الزام لگا ہوا ہے کہ ڈاکٹر AQ خان نے ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی پرولیفریشن میں کافی ان کا کوئی کردار تھا. تو IAEA اور یہ جو نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے وہ غالباً اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام کو کم سے کم کافی سختی سے اسکروٹنائز کرے گا. لیکن اس میں ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک یہ دو طرفہ ایگریمنٹ ہے پاکستان اور چائنا کا. چائنا بڑا ایک اہم ملک ہے, اور جو بھی کنسرنز ہیں اس بارے میں کہ کوئی اس کا کوئی غلط استعمال ہوگا, اس کو دور کرنے کے لیے چائنا کا بھی ایک رول ہے. وہ کہیں کہ کیسے ہوگا, ہم خود بھیج رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ ہو جائے گا. امید ہے آپ کو. جنرل صاحب, یہی سوال میں آپ کی طرف پوچھتا ہوں کہ اینی پاسبلٹی کہ فیوچر کے اندر امریکہ پاکستان کو اکوموڈیٹ کرے گا, یا ہمیں چائنا سے یہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ملے گی؟ کیونکہ امریکہ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے جب سے چائنا سے ہم نے بات کی ہے, اور اب وہ نیوکلیئر کلب کو بھی لایا ہے کہ جی ان کی بھی کنسنٹ بہت ضروری ہوگی. آپ کیا سوچتے ہیں, ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا چاہیے جو ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے, یا ہمیں امریکہ کی طرف دیکھنا چاہیے؟ نہیں, امریکہ کی طرف دیکھیں نا, ہم تو اپنا کیس تو لڑ رہے ہیں نا شروع دن سے ہی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کے شروع میں جب ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے, غالباً 3 مہینے پہلے کی بات ہے, اوباما کے ساتھ, جس کا نام تھا نیوکلیئر سمٹ. تو نیوکلیئر سمٹ میں اوباما نے پاکستان کو کلین سرٹیفکیٹ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ محفوظ ہے اور ہمیں اس سے کوئی خدشات نہیں ہیں. لیکن یہ اچانک ایک نیا یہ سلسلہ ابھی شروع ہو گیا. لیکن جہاں تک انڈیا کے پاس انہوں نے 100 نیوکلیئر اسٹیشنز بنانے ہیں, اور اس میں نیوکلیئر ری ایکٹرز میں 22 ان کے انڈر کنسٹرکشن ہیں یا تیار ہو چکے ہیں. اس میں 8 انہوں نے جو ہے وہ انسپیکشن کے لیے نہیں کھولے, جبکہ پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے سلسلے میں تو اس میں ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے لیے وہ پوری اتھارٹی ہے IAEA کو کہ ہمارے چشمہ 1 چشمہ 2 اور جو 2 مزید بننے ہیں اس کو آ کے پوری ان کو گارنٹی دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا جیسا معاہدہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, پچھلی ایڈمنسٹریشن نے بھی کیا, ریپبلکنز نے بھی یہی بات کی, اور اب یہ بھی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ای خیالست و محالست, اس خیال کو آپ ترک کر دیں تو وہ بہتر ہوگا. لیکن بہرحال اپنا کیس تو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. بالکل. امین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. افغانستان میں ابھی ریسنٹلی جو کانفرنس ہوئی ہے, افغان کانفرنس, اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی شامل تھے اس کے اندر. آپ اس کانفرنس کو کس اس سے دیکھتے ہیں, کوئی مثبت چیز آئی ہے اس کے اندر؟ ایسی کانفرنس ماضی میں بھی ہوئی ہے, اور اس میں ایک قسم کی بہت سارے ممالک کی دلچسپی ہے کہ افغانستان میں ایسا کوئی طریقہ نکالا جائے کہ وہاں پہ امن و امان بحال ہو جائے. یہ جو طالبان کی انسرجنسی ہے اس کو کس طریقے سے قابو میں لایا جائے, یا ان کے ساتھ کوئی سیاسی مذاکرات کر کے ان کو پولیٹیکل مین سٹریم میں لایا جائے. ساتھ ہی میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ افغانستان کی مدد کر کے اس کے عوام کی حالت کو بہتر کیا جائے, مختلف پروجیکٹس بنائے جائیں وغیرہ وغیرہ.